بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو شخص اس اسم یا عزیز کو اس طرح 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پاس غیب سے دولت آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مالا مال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو جاتی ہے کہ اس کے دوست احباب دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ جو شخص پہلے ہم سے مانگ کر اپنا گزارا کرتا تھا، آج اس کے پاس اتنا مال کیسے آ گیا ہے؟ دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، اس کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے ساتھیوں سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور لکھیے گا۔ آج کا وظیفہ بھی اللہ کے نام کے حوالے سے ہے۔ عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں رزق کن وجوہات کی وجہ سے آتا ہے اور اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ رزق کی تنگی کے اسباب کئی ہو سکتے ہیں، جن میں ظاہری اور باطنی عوامل شامل ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں رزق کی فراوانی اور تنگی کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش یا حکمت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کچھ اہم اسباب بیان کیے جا رہے ہیں جن کی بنا پر انسان کو رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، گناہوں کی کثرت۔ گناہ انسان کی زندگی میں برکت ختم کر دیتے ہیں۔ جھوٹ، دھوکہ، ظلم، حرام کمائی اور ناانصافی جیسے گناہ اور رزق میں تنگی کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ناشکری اور اللہ کی نعمتوں کا کفران۔ جب انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اور شکر گزاری کا مظاہرہ نہیں کرتا تو اس کے رزق میں کمی آ سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ نمبر 3، اللہ پر توکل نہ کرنا۔ اللہ پر بھروسہ اور توکل نہ کرنا بھی رزق کی تنگی کا سبب ہو سکتا ہے۔ رزق کا مالک اللہ ہے، اور جب انسان اللہ پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنی طاقت یا دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے تو اسے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، نماز کی پابندی نہ کرنا۔ نماز دین کا ستون ہے اور اسے چھوڑنے یا اس میں سستی کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کے ترک کرنے والے افراد کو رزق میں تنگی کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ نماز اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 5، والدین کی نافرمانی۔ والدین کی خدمت اور ان کی دعا لینے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ ان کی نافرمانی رزق میں تنگی کا باعث بنتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والے شخص کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، حرام کمائی اور ناجائز ذرائع سے رزق حاصل کرنا۔ نمبر 6، حرام کمائی اور ناجائز ذرائع سے رزق حاصل کرنا۔ حرام کمائی اور ناجائز ذرائع سے مال کمانا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص حرام ذرائع سے مال کماتا ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی اور وہ حقیقی سکون اور خوشی سے محروم رہتا ہے۔ سستی اور کاہلی اور سستی انسان کو رزق کے حصول میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ محنت اور کوشش کرنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، اور محنت کے بغیر رزق میں فراوانی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سورۃ النجم۔ نمبر 8، ظلم اور دوسروں کے حقوق غصب کرنا۔ دوسروں پر ظلم کرنا، کسی کا حق مارنا یا کسی کے مال میں خیانت کرنا انسان کی زندگی میں برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ظلم کرنے والا شخص اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں رزق میں تنگی آ سکتی ہے۔ نمبر 9، دوسروں کی مدد نہ کرنا۔ اسلام میں دوسروں کی مدد کرنے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جب کوئی شخص دوسروں کے ساتھ بخل کرتا ہے اور ان کی مدد کرنے سے گریز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کر سکتا ہے۔ نمبر 10، رزق میں تنگی ایک آزمائش۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر ان کی ایمان کی قوت کو پرکھتا ہے۔ یہ رزق کی کمی یا تنگی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہو سکتا ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور صبر و شکر کا مظاہرہ کرے۔ نمبر 11، مال صالحہ سے غفلت۔ نیک مال جیسے صدقہ، خیرات، حقوق العباد کی ادائیگی اور دین کی پیروی کرنا رزق میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ جب انسان ان اعمال سے غفلت برتتا ہے تو اسے رزق میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 12، حسد اور بغض۔ حسد اور بغض انسان کے دل میں برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب انسان دوسروں کی کامیابیوں سے جلتا ہے اور ان کی خوشیوں کو دیکھ کر حسد کرتا ہے تو اس کی اپنی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بد اخلاقی اور بد سلوکی۔ دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی اور بد سلوکی بھی رزق میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ جب انسان اچھے اخلاق اور حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کرتا تو وہ اپنے رزق میں برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔
نمبر 14 صدقہ خیرات نہ کرنا۔ صدقہ خیرات رزق میں اضافے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور بخل کرتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ 15 اللہ کی یاد سے غفلت۔ اللہ کی یاد اور ذکر کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس کی زندگی میں مشکلات اور تنگ دستی پیدا ہو جاتی ہے۔ یا عزیزو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے جو اس کی قدرت، عظمت اور جلال کی نشاندہی کرتا ہے۔ عربی زبان میں عزیز کا مطلب ہے عزت والا، بے نیاز، غالب اور ناقابل تسخیر۔ یہ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور جس کی برتری اور طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ یا عزیزو کی فضیلت قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یا عزیزو بھی ان ناموں میں سے ایک ہے۔ یا عزیزو کا ورد انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اس کی طاقت اور قدرت کا ادراک دلاتا ہے اور انسان کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہر مشکل کا حل ہے اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ کی عظمت اور قدرت کا اظہار۔ یا عزیزو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور کوئی اس کے حکم سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہی سم اللہ کی وہ صفت بیان کرتا ہے جس کے ذریعے وہ کائنات کے نظام کو چلاتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق چاہے وہ انسان ہو یا فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مدد اور نصرت۔ یا عزیزو کا ورد کرنے سے انسان کو اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان مشکلات میں گرا ہوتا ہے اور اسے کسی بھی طرف سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تب یا عزیزو کا ذکر اسے اللہ کی بے پناہ قدرت کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت انسان کو یقین دلاتی ہے کہ وہی ہر چیز پر قابو رکھتا ہے اور وہی اسے مشکلات سے نجات دلا سکتا ہے۔ دشمنوں پر غلبہ۔ اللہ کا نام یا عزیزو دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ جب انسان کو اپنے دشمنوں سے خطرہ ہو یا وہ کسی سازش کا شکار ہو تو یا عزیزو کا ورد اسے اللہ کی حفاظت میں لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4 دل کی سختی کا علاج۔ یا عزیزو کا ورد دل کی سختی کو دور کرتا ہے اور انسان کے دل کو نرم بناتا ہے۔ جب دل سخت ہو جائے اور انسان کو گناہوں کا احساس نہ ہو تو یا عزیزو کا ورد اس کے دل کو اللہ کے خوف اور محبت سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت کو بہتر بناتا ہے اور انسان کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ غم اور فکر سے نجات۔ یا عزیزو کا ورد کرنے سے انسان غم اور فکر سے نجات پاتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز پر غالب ہے اور وہی اسے ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت انسان کو ذہنی سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ نمبر 6 دنیاوی آخری کامیابی۔ یا عزیزو کا ذکر دنیاوی اور آخروی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص اس نام کو مسلسل ورد کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ نمبر 7 رزق کی فراوانی۔ یا عزیزو کا ورد کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسے فقر و فاقہ سے نجات دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ یا عزیزو کا ورد کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے نئے راستے پیدا کرتا ہے اور اسے کبھی محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یا عزیزو کا ورد کرنے کے طریقے۔ یا عزیزو کا ورد کرنے کے کئی طریقے ہیں اور اسے مختلف مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں چند اہم طریقے بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 دشمنوں سے حفاظت کے لیے۔ جو شخص صبح اور شام 94 مرتبہ یا عزیزو کا ورد کرے اللہ تعالیٰ اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 2 دل کی سختی دور کرنے کے لیے۔ اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گیا ہو تو وہ روزانہ 100 مرتبہ یا عزیزو کا ورد کرے۔ نمبر 3 رزق کی فراوانی کے لیے۔ جو شخص روزانہ 40 دن تک 100 مرتبہ یا عزیزو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالے گا۔ نمبر 4 مشکلات سے نجات کے لیے۔ اگر کوئی شخص کسی بڑی مشکل میں ہو تو وہ دن میں 1000 مرتبہ یا عزیزو کا ورد کرے انشاءاللہ اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ یا عزیزو کا ذکر اور اس کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ یا عزیزو کا ذکر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس ذکر کی بدولت انسان کو دنیاوی مشکلات سے نجات ملتی ہے اور وہ اللہ کی نصرت اور مدد سے کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن میں عزیزو کا ذکر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے عزیزو کا ذکر کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کتنی اہم ہے اور اس کا ورد کرنے سے انسان کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت عزت والا اور ہر چیز پر غالب ہے۔
رزق کا وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ یا عزیز ذو رزق کی تنگی سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی مقروض نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو عمل بہت ہی پسند آیا ہوگا اور عمل بہت آسان ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب ہماری کسی نئے عمل میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔